سامعین کرام، ہم استقبال کرتے ہیں اپنے مولانا صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ جی ہمارے پروگرام روشنی کے سفر میں جی ہمارے سامعین کا تہ دل سے پرخلوص جو ہے شکریہ استقبال ہے۔ جی ہاں، سامعین کرام، مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں آج وہ ہمیں کیا بتانے والے ہیں؟ جی، قرآن کی روشنی میں ہم جو لے کر کے آئے ہیں جی وہ سورہ یہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے جی اور اس آیت کے اندر لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی وہ جو آیت ہے سورہ نساء کی 114 نمبر آیت، اس آیت کا ترجمہ ہم پہلے سنتے ہیں۔ جی اس اصل میں وہ جو آیت ہے یہ آیت کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے سورہ نساء میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین وہ لوگ جن کے یعنی باطن میں، دل میں تو ایمان نہیں ہے لیکن زبان سے وہ اس کا اظہار کرتے تھے، اس کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زیادہ تر ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، کانافوسی جو باتیں ہوتی ہیں آپس کی دوسروں سے چھپا کر کے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کسی خیر کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سرگوشی یہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف چھپا کر کے ایسی جو بھی بات کر رہے ہیں اس سے کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بھلائی جو ہے اس وقت ہے جب وہ آپ کے کوئی صدقہ کا حکم کریں اور یہ معروف جو بھلی بات ہے اس کی بات کریں، یا اسی طرح سے لوگوں کے طرح یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا یہ کام کرے، تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ اور جو اس کو پورے اخلاص سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی بڑا اجر جو ہے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس میں جو آیتوں میں 2-3 باتیں ہیں خاص طور پہ اس پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کوئی صدقہ کی، صدقہ صرف وہی نہیں ہے جو مالی طور پہ ہم کچھ دیتے ہیں، صرف وہی نہیں ہے بلکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں یعنی یہ تسبیح یا تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے صدقہ کے کام ہیں۔ تو یہ کام سرگوشی کے ساتھ کرتے ہیں، چھپا کر کے کرتے ہیں اگر، تو یہ کام جو ہے سراپا خیر کا کام ہے۔ اسی طرح سے اگر معروف کا حکم دیتے ہیں، معروف جو ہے شریعت میں وہ چیز جس پہ اللہ تعالیٰ نے اجر کا حکم دیا ہے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اور جہاں پہ جو اس کے خلاف یعنی منکر ہے اس سے جو ہے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ نقطہ یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید میں صرف معروف کی بات ہو، جیسے یہاں پہ ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، معروف کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ منکر بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ منکر سے رک جانا اور روکنا بھی یہ بھی معروفی کا کام ہے۔ تو اس طرح سے جہاں پہ اگر منکر کا ذکر نہیں ہوا ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے جو بہت اہم نقطہ ہے اس آیت میں، یہ کہا کہ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا کہ والصلح خیر، صلح کی بات کرنا، صلح اور صفائی کے کام کرنا، یہ جو ہے خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ اور یہ جو اصلاح کا کام ہوتا ہے ہمارے عام طور پہ جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، تنازع ہو، کوئی مطلب خصومت ہو، کسی طرح کا کوئی تنازع، جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، تو وہاں پہ اصلاح کا کام، اور اصلاح کا کام بہت بڑا کام ہے کہ دو آدمی کی نفرت اور دشمنی کو الفت اور محبت سے بدل دینا۔ اور اسی لیے کچھ مقامات پہ جہاں پہ یعنی جھوٹ سے بھی کام لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ دو آدمی اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو ایک آدمی کے پاس جا کر کے اس کے دوسرے ساتھی کے تعلق سے کہنا کہ وہ تو آپ کے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں، وہ تو اس سے اتنے پریشان ہیں، اور پھر ان کی بات ان کو جا کے کہنا کہ اتنا زیادہ وہ افسوس کر رہے ہیں، یہ ایسا کچھ ہو گیا، یہ کام کرنا تو یہاں پہ جھوٹ کا سہارا لینا تو یہ جو ہے جائز ہے، اور یہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اصلاح کا کام کرنے والا آدمی یعنی اس کام کرنے میں اگر اس کے اوپر کوئی مالی طور پہ کوئی قرض بھی آ جائے، یہاں سے وہاں جانا ہے یا کچھ اس میں مال دے کر کے بھی یہ کام کرنا ہو، تو وہ قرض اگر تو اس کو یعنی شریعت نے جو زکوٰۃ کے 8 مد رکھے ہیں اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ اگر وہ آدمی اس قرض کو اس کی حیثیت نہیں ہے کہ ادا کر سکے تو زکوٰۃ کے جو مدات ہیں 8 جو مصارف ہیں اس میں سے اس قرض کو ادا کیا جائے۔ تو یہ صلح کا کام یعنی بہت اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے کہ جو دو آدمی، دو گروہ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان جو ہے صلح کا کام کر دیا کرو۔ تو یہ یعنی صدقے کا کام کرنا، اچھی بھلی باتیں کرنا، معروف کا پھیلانا اور اصلاح کے کام کرنا، اس پہ بہت زیادہ اجر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس کام کو آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو اصل میں مومنوں کو اس یہ آیت میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ جو منافقین ہیں اگر وہ مسلم معاشرے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف آپس میں کچھ سرگوشیاں کرتے بھی ہیں تو اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں، بلکہ آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ خیر کا کام کرے تو اس کو اچھا جو ہے بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 تھی جس کے روشنی میں جو ہے ہم باتیں کر رہے تھے۔ اوکے، صحیح مولانا صاحب، بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک دوسرے کو ملانا یا صدقہ کرنا، مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں میں یہ عام آپ ہر روز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، بالکل بالکل جی، اور اس سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک انکساری، ایک جو ہے وہ آپ کے دلوں میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، خیر مقدم میں ہمارے پروگرام میں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام علاؤالدین عین الحق صاحب کر رہے ہیں، جنہوں نے کافی کچھ بہت اچھی باتیں بتائی ہیں قرآن کی روشنی کے حوالے سے، اور اب وقت ہے حدیث کی روشنی کے بارے میں سننے کا۔ جی، تو حدیث کی روشنی کے تحت جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جمعہ کے روز خصوصیت کے ساتھ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ ہفتے کے روز جو سنیچر کا دن ہے اس دن روزہ نہ رکھے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جمعہ کے روز روزہ نہ رکھا جائے، جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک دوسری حدیث بھی ہے، اس کو بھی ملا کر کے ہمیں اس کو دیکھیں گے تو کچھ جو الجھن پیدا ہو سکتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دوسری ایک عام حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی دن کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم سے کی آگ سے اس کو نجات دیتا ہے۔ تو دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی دن روزہ رکھے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی روزہ جمعہ کے دن ہرگز روزہ نہ رکھا جائے، یہ ایک مخصوص حدیث ہے۔ اب کسی بھی دن ظاہر جمعہ کے دن کے علاوہ جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا، اس میں کیا باریکی ہے، علماء نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ ایک دو چیزیں ہم ذہن میں یہ رکھیں۔ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بتایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور کوئی بھی جو عید کا دن ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اس دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے عید کا دن ہے تو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں اور سمجھنے کی ہے کہ مان لیجئے جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے، یا یہ عاشورہ کا روزہ آ جائے، جمعہ کے دن آ جائے، یا ہم جو یہ ایام بیز جو 13، 14، 15 وہ آ جائے اس میں، یا رمضان کے روزے جو ہے پورے رمضان میں کتنے جمعے آتے ہیں تو ان کا کیا ہے۔ تو جمعہ رمضان کے جو روزے آ جاتے ہیں وہ تو فرض روزے ہیں،
پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اس سے یہ جو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. وہ فرض روزہ رکھنا ہے، پورے رمضان ہی روزے رکھنا ہے. رہ گیا عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، تو عرفہ کا روزہ بھی اگر جمعہ کے دن وقوف عرفہ آ جائے تو اس کو رکھنا ہے، وہ جائز ہے اور بلکہ افضل ہے، کیونکہ وہ عرفہ کا روزہ ہے، سال میں ایک دن آتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے ایام 20 کے، 13، 14، 15 کے، اگر بیچ میں جمعہ آ جائے تو بھی وہ رکھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منع کیا ہے، یہ جو منع اصل میں یہ ہے، اصل میں علماء میں دو گروپ ہے. ایک بعض علماء نے تھوڑی تعداد میں بولتے ہیں کہ کسی بھی حال میں نفلی کوئی بھی روزہ جمعہ کے دن نہ رکھا جائے، حالانکہ مضبوط دلیل کی روشنی میں یہ بات بہت مضبوط نہیں ہے. یہ جمعہ کے دن کی وجہ سے روزہ رکھے کوئی خصوصیت کے ساتھ، جمعہ کی خصوصیت کے ساتھ، اس لیے منع کیا گیا ہے. اب یہاں پہ قابل غور یہ ہے کہ عرفہ کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اگر جمعہ کے دن آ جائے تو جمعہ کی خصوصیت کے لیے تو نہیں رکھتے ہیں. یا اسی طرح سے ہمارا جو ایام 20 آ جائے 13، 14، 15، تو وہ بھی 13، 14، 15 کی خصوصیت کی وجہ سے رکھتے ہیں. یا اسی طرح سے اور بھی جو بھی نفلی روزے آ جائیں، یہ عاشورہ کے روزے آ جائیں، 9، 10 آ جائے، 10، 11 آ جائے، جمعہ کے دن آ جائے، تو ہم ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے رکھتے ہیں، نہ کہ جمعہ کی وجہ سے. تو جمعہ کے دن جمعہ کی خصوصیت کی وجہ سے روزہ رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ جو ہے عام طور پہ وہ منع کیا گیا ہے. تو جمعہ کی خصوصیت کوئی چونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. دوسری حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس لیے جمعہ کے دن روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے. اس حدیث میں یہ بات جو ہے خاص طور پہ یہ بتائی گئی ہے. بالکل صحیح مولانا صاحب، اچھا ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہوتی ہے یہ باتیں. تو سامعین، آپ ہمارے پروگرام کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے. ہمارے ساتھ اب ہم بات کریں گے ایمان کی روشنی کے بارے میں. جی، ایمان کی روشنی کے تحت آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. صحیح. اور جادوگر کی سزا کیا ہے. بالکل. جادو کو عربی میں سحر بولتے ہیں. سحر جو ہے اس کو سحر یعنی سحر بولتے ہیں، تو وہ وقت ہو جاتا ہے. اور سحری جو ہم کھاتے ہیں وہ فرق کرنا چاہیے. اور جب سحر بولتے ہیں تو وہ جادو کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کو ساحر بولتے ہیں. تو یہ جو جادو کی جو حقیقت ہے اس کے اندر بڑی پچھلی پرانی تہذیبوں سے قوموں میں یہ جادو کا وجود جو ہے رہا ہے، آج بھی ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں اس کا وجود بہت زیادہ پایا جاتا ہے، دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں. اور جادو کی ایک تو یہ ہے کہ ہاں جادو کی حقیقت ہے، اور وہ اس کو سیکھنے کے لیے شیطان کا پورا سہارا آدمی کو لینا پڑتا ہے، اور شیطان جو ہے اس سے بہت سارے غلط کام کرواتا ہے، ایسے ایسے کام جس کا تصور نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی بے حرمتی، یا اسی طرح سے جو محارم ہیں جن سے شادی بیاہ کرنا وہ حرام ہے، یہ اس طرح کے وہ ایسے کام کرواتا ہے. قرآن مجید کو یعنی حمام میں، باتھ روم میں لے کر کے جانا، یہ سارے جو کفر کے کام وہ کراتا ہے جادوگر. تبھی جا کر کے آدمی جو ہے وہ جادوگر بنتا ہے. تو جادو کی تو ایک حقیقت ہے، دنیا میں اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں جو ہے کہا گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو وہاں پہ یہ جادوگر پوری جو ہے اس کی تفصیل آئی ہے. تو بہرحال جادو کی ایک حقیقت ہے، لیکن عام طور پہ جادو کی ایک دوسری قسم جو ہے وہ ایک خیالی چیز ہے، جس کو جانتے ہیں کہ نظر باندھ دینا. وہ جو مداری کا کھیل وغیرہ دکھاتے ہیں اور وہ ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ کیا، وہ ایک نظر باندھنا ہے وقتی طور پہ، وہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے. کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں ہاتھ کا کچھ کرشمہ، کچھ چکما دینا، ایسے کر دینا، وہ ایک مطلب ایک کچھ چیز ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے. ہپنوٹائز بھی کر دیتے ہیں. جی ہاں، وہ بھی ہے. تو باقی جادو کی حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بہت ساری جو دعائیں ہیں آدمی کو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ سارے پڑھنا ہے. صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا ہے، یہ سارے اہتمام کرنا ہے. تو بہرحال جادو کی ایک حقیقت ہے. اصل میں کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جادو کیا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن خود سماج میں اس کا وجود ہے. جو آج سائنس ٹیکنالوجی یا خود کو ترقی یافتہ جو سمجھتے ہیں، جو یورپ میں، امریکہ میں، وہاں اس چیز کا زیادہ چلن ہے، وہ اس میں زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک مطلب فلسفہ کرنا کہ ہاں جادو نہیں ہے، جادو ہے، جادو کی ایک حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ جادو جو ہے لبید بن عاصم نے کیا تھا، اور اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دو صورتیں دے کر کے بھیجا، اور انہوں نے پڑھا، اور وہ پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد. تو یہ جو ہے گرہوں میں پھونک پھونک کر کے اس کو پڑھنا اور اس سے لگا دیا تھا. تو اللہ کے رسول، یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے. تو کچھ کم وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن جو ہے جادو ہو گیا تھا، اور اس سے آپ کو کبھی خیال ہوتا تھا کہ آپ نے مطلب کھا لیا ہے، اور آپ نے کھایا نہیں ہوتا تھا کچھ وقفے کے لیے. تو بہرحال جادو کی ایک حقیقت ہے. یہ تو ہمارے ٹاپک کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کی سزا کیا ہے. جادوگر کی جو سزا ہے، صاف حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف. جو جادوگر ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی، ان کے پاس ایک جادوگرنی تھی، تو انہوں نے اس کو قتل کرایا تھا. تو جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے جو نقصانات ہیں بہت زیادہ ہیں. بہت، یعنی وہ جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. یہاں پہ یہ بھی ایک ذہن میں رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر وہ اثر نہیں کرتا. بالکل، یہ بالکل طے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوگا، حکم ہوگا تبھی وہ. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جو ظاہری وہ ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اب ایک آدمی کو آپ تلوار لے کر کے مار رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، اس کو تو منع کیا گیا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح سے یہاں بھی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی وہ اثر کرتا ہے. تو بہرحال جادوگر کی سزا ہے. اب یہ ہے کہ اس سزا کو نافذ کون کرے. تو سماج میں آدمی کو انفرادی طور پہ، ہر آدمی کو اپنے طور پہ ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نہیں تو سماج میں بدعنوانی، بدنظمی، انارکی پھیل جائے گی. یہ جو ہے حکومت وقت کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے، جو ذمہ دار ہیں ان کا کام ہے کہ ان کو پکڑیں اور ان کو جو سزا دیں. سعودی عرب میں باضابطہ اس کا محکمہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں. جو جادوگر کی سزا ہے اور اس کو قتل کرنا، کیونکہ اس کے نقصان میاں بیوی کے درمیان دوری ڈال دینا، اور شوہر، یہ والدین اور بچوں کے درمیان دوری، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان دوستی، پرانی جگری دوستی ہو، اس کو جو ہے دشمنی سے بدل دینا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے معاشرے کے لیے، اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل کر دینا ہے. صحیح. اور اب ہم جانیں گے اسلام کی روشنی کیا ہے. جی، اسلام کی روشنی میں آج جو ہم لے کر کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے سکون اور راحت کا دین ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے ذریعے انسان کو سکون اور راحت جو ہے نصیب ہوتی ہے. تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. اس میں دیکھیے، اسلام ایک ایسا دین اور ایک ایسا طرز زندگی کا نام ہے جس میں بھرپور اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے. اسلام میں روحانیت اور دنیا و مادہ دونوں کا حسین سنگم ہے. اس پر اسلام پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت، دونوں کی راحت اور دونوں جگہ کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. اسلام پر عمل کرنے سے بندہ کو تعلق باللہ کا خاص درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اسلام ایک ایسا مطلب دین ہے، ایسا وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آدمی کے دل میں وہ جاگزا ہو جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے، اور اس کے پورے اچھے اثرات عمل صالح کی شکل میں اور مثبت کردار کی شکل میں رونما ہوتے ہیں. دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ضامن بھی ہے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعتوں کی مانند ہے، جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. ایک آیت اس سلسلے میں ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو کوئی بھی صالح عمل کرے، نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور انہیں راحت کی، سکون کی، پاکیزہ زندگی ان کو دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اور بہتر سے بہتر اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو اسلام جو ایک ایسا دین ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں آپ اتاریں تو زندگی میں سکون اور راحت جو ہے لازماً آ جائے گی۔ بالکل صحیح کہا، بہت ہی خوبصورت دین ہے اسلام، اس کو ضرور اپنانا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو صرف نام کے ہوتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب تاریخ کی روشنی میں کیا تاریخ کی روشنی میں ہمارے پاس جو آج ہیں ایک جلیل القدر صحابی، وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہم جو ہے بات کریں گے۔ یہ ابن عباس عام طور پہ ہم بولتے ہیں تو مطلب عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ترجمان القرآن بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے یعنی قرآن فہمی کی دعا دی تھی، اس لیے یہ قرآن مجید کے ترجمان بھی جو بنے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے لڑکا ہیں یہ عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، قریشی ہیں اور ہاشمی نسل سے ہیں۔ ان کے والد یعنی عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دادا عبد المطلب ہیں۔ یہ عبداللہ کی جو والدہ ہیں لبابہ بنت حارث، یہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ یہ وقت کی جو لبابہ بنت حارث ہیں، اپنے وقت کی نامور اور فاضل جو ہے خاتون ہیں، انہیں یعنی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ اپنے خاوند سے بہت پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھیں۔ اسلام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا تھا۔ عبداللہ کے والد جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 یا 3 سال سے بڑے تھے۔ یہ کب اسلام لائے اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابو طالب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں سب سے زیادہ پیش رہنے والے آپ کے چچا یہ عباس ہی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی قدیم الاسلام تھے، لیکن اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ بدر کی جنگ میں بھی دشمنوں کے ساتھ لکھنے تھے، دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی تھی کہ اگر کسی کی تلوار کے سامنے ہمارے چچا عباس آ جائیں تو ان کو قتل نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے ابو طالب کے بعد بڑی مدد کی تھی۔ یہ ان کی جو پیدائش ہے عبداللہ ابن عباس کی، ہجرت سے تقریباً 3-4 سال قبل وہی ابو طالب کی گھاٹی میں جو شب ابی طالب ہے مکہ میں، جہاں 3 سال تک حصار بند کر دیا گیا تھا صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس گھاٹی میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی اور اسی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنی بیوی کے بارے میں کہ ام الفضل جو ہے حمل سے ہیں، آپ نے خوش ہو کر کے بڑی دعا دی اور بیٹے کی بشارت دی، کہا کہ لعل اللہ یبیض وجوہنا بغلام، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ کی شکل میں جو یہ اولاد دے کر کے ہمارے چہرے کو روشن کرے گا۔ ولادت کے بعد جو ہے ان کے والد یعنی عباس عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں لیا اور ان کے منہ میں اپنے مبارک لعاب دہن جو ہے ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر یعنی عبداللہ کے اندر علم کی وسعت، فہم و فراست، عقل سلیم اور تقوی کی بہت ساری خصوصیات جو ہے منتقل ہو گئیں۔ یہ عبداللہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھے، تنومند، تندرست سے، بھاری بھرکم تھے اور لمبا قد کے انسان سے، بچپن سے ہی نہایت سلیم فطرت تھے، غیر معمولی ذہانت اور زبردست حافظے کے مالک تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہ بھاگے گئے اور پانی لے کر کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کون لایا؟ کہا کہ عبداللہ لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن کھڑے نہیں ہوئے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں نے اشارہ کیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ میں بھلا
آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا دی، کہا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو دین کا شعور عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور اپنے کتاب کی تفسیر ان کو عطا فرما۔ اس طرح سے بہت سارے موقع پہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے علوم سیکھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی جو ایک طرح سے مجلس شورا ہے، اتنے کم عمر نوجوان کو اس میں لایا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام نے کبھی پوچھا بھی کہ اور بھی بچے ہیں ان کو نہیں لاتے، ان کو کیوں لگ کر کے آتے ہیں؟ تو ایک دو موقع سے امتحان بھی لیا، جیسے مثال کے طور پہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو پڑھا، تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان سے کہا کہ اس میں کیا پیغام ہے بتائیے، سب نے بتایا۔ تو ان سے بھی پوچھا ابن عباس سے کہ اس میں کیا پیغام ہے، کہا کہ اس سورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کی خبر دی گئی ہے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانیں گے ہدایت کی روشنی۔ جی، ہدایت کی روشنی میں آج ہمارے پاس جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ یمن سے آئے تھے اور دوسی قبیلہ سے تھے۔ مدینہ جب آئے، اور ابو ہریرہ کا اصل نام اسلام لانے سے پہلے عبد شمس بن سخر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، چونکہ عبد شمس سورج کا بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا کرتے تھے ایسے نام کو۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام عبد الرحمن بن سخر کر دیا، عبد شمس کو عبد الرحمن کر دیا۔ اور ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، چونکہ ان کو بلیوں سے بڑی الفت، بڑی انسیت تھی۔ بلیوں کو دیکھتے تو اٹھا کر کے اپنے آستین میں چھپا لیا کرتے تھے، تو محبت میں ان کو ابو ہریرہ جو ہے کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ اپنی ماں کے اسلام کے لیے بہت ہی بےتاب رہا کرتے تھے، بڑے پریشان رہا کرتے تھے، برابر جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے کہ ماں بھی یمن سے ان کے ساتھ مدینہ آئی تھی تو برابر، لیکن جب بھی اسلام کی دعوت اپنی ماں کو دیتے تو ان کی ماں سخت ناراض ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اسلام کی دعوت دی، ماں جو ہے ناراض ہو گئی اور اللہ کے رسول کے خلاف بہت ہی سخت الفاظ بول دیے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بہت ہی غمگین تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ کہا کہ میں نے آج اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ایسے ایسے الفاظ آپ کے جو ہے خلاف بول دیے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ میری ماں جو ہے اسلام میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اور ابو ہریرہ جو ہے وہ خوش ہو کر کے بھاگے بھاگے گھر گئے۔ گھر جاتے ہیں تو دروازہ پہ دستک دیتے ہیں، ماں اندر سے آواز دیتی ہے کہ ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ ہی رک جاؤ، دروازہ نہ کھولو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پانی کی آواز آ رہی تھی کہ پانی گر رہا ہو، چونکہ وہ غسل کر رہی تھی اور وضو کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے اندر جانے سے پہلے میری شہادت سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر اسی وقت سے پلٹ کر کے فوراً اللہ کے رسول کے پاس خوشی میں روتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا قبول ہو گئی، ہماری ماں جو ہے مسلمان ہو گئی ہیں۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور دعا دی۔ تو یہ ابو ہریرہ اور یہ ان کی والدہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح۔ اور اب آخر میں کردار کی روشنی۔ یہ کردار کی روشنی میں ہم جو ہے ایک خاص بات لے کر کے آئے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی سوال کا جواب دینے میں یا عام طور پہ فتویٰ دینے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ ہے اسی سلسلے میں ایک یہ ہے، ایک اخلاق العلماء ایک کتاب ہے آجری کی، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حجاج بن عمیر جو ہے سعد سے بیان کرتے ہیں، دیکھیے کتنا اہم واقعہ ہے، چھوٹا سا۔ کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے ایک مسئلہ پوچھا تو علقمہ نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، عبیدہ کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو۔ جب عبیدہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم علقمہ کے پاس جا کر کے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ سائل نے کہ میں تو علقمہ کے پاس گیا ہی تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر مسروق ایک دوسرے ہیں عالم، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کر کے پوچھو۔ جب ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، تم علقمہ کے پاس جاؤ۔ یہ پریشان ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں علقمہ سے پوچھا، انہوں نے عبیدہ کے پاس بھیج دیا، ان سے پوچھا تو عبیدہ نے جو ہے آپ کے پاس بھیج دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے پاس جاؤ. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے پاس جب آئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ تم علقمہ کے پاس ہی جاؤ اور ان کو یہ بتاؤ. تو اس موقع پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جس آدمی کے پاس کم سے کم علم ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جلد بازی سے کام لیتا ہے. جن کے پاس جتنا گہرا علم ہوتا ہے وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں مسئلہ بتانے میں اور فتویٰ جو ہے دینے میں. تو یہ خاص پیغام ہے، آدمی کو فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. چلیے سامعین کرام، انشاءاللہ ہم خبروں کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.